اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک مثال کے ذریعے بات سمجھائی ہے۔ ایک تو یہ بات یاد رکھیں کہ جہاں جہاں بھی مثال کا لفظ آیا ہے وہاں اللہ نے ضرب کا لفظ استعمال فرمایا، جیسے کہ قرآن مقدس کی دوسری سورت میں وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ كَفَرُوا امْرَأَتَ نُوحٍ وَامْرَأَتَ لُوطٍ، تو ضرب اللہ۔ اسی طرح اس کے بعد بھی اللہ نے فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ، وہاں بھی فرمایا ضرب اللہ۔ اسی طرح یہ فرمایا کہ تِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، کہ جتنی مثالیں ہم قرآن میں بیان فرماتے ہیں لوگوں کے لیے تاکہ ان میں غور کریں، تدبر، وہاں بھی لفظ ہے نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ۔ اسی طرح ایک اور آیت میں بھی اللہ نے فرمایا کہ بل نضرب للحق علی الباطل، کہ ہم حق کو باطل پہ مارتے ہیں، فیدمغہ، پھر اس کا دماغ پھٹ جاتا ہے اور باطل مٹ جاتا ہے۔ تو لفظ ضرب کی وجہ کیا ہے یاد رکھیں، اس لیے کہ ضرب کا اصل معنی ہے چوٹ مارنا، فلاں نے فلاں کو مارا، ضرب زید امرا۔ تو یہاں بھی یہی ہے کہ چوٹ جو ہے وہ ایک ایسی چیز ہے کہ وہ سب کو خود بخود سمجھ آ جاتی ہے۔ جب ڈنڈا سر میں لگے گا تو کس کو سمجھ نہیں آئے گا؟ تو مثال بھی ایک ایسی چیز ہے کہ بالکل چوٹ کی طرح لگتی ہے، جس میں ایک عام آدمی بھی بات کو سمجھ لیتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے قرآن میں بہت سارے امثال ذکر فرمائے ہیں، اور یہاں بھی اللہ نے ایک مثال دی ہے کہ قریۃً کانت آمنۃ مطمئنۃ، ایک بستی تھی۔ یاد رکھیں لفظ قریہ سے مراد ہمیشہ بستی نہیں ہوتا، کبھی کبھی مدینہ یعنی شہر پر بھی قریہ کا استعمال ہو جاتا، ورنہ مکہ مکرمہ کوئی بستی تو نہیں تھی، اس دور میں بھی بہرحال ایک شہر تھا۔ اسی طرح حضرت یوسف علیہ السلام کے قصے میں آتا ہے کہ جب حضرت یوسف نے اپنے بھائی کو روک لیا اور واپس آنے لگے، وَاسْأَلِ الْقَرْيَةِ الَّتِي كُنَّا فِيهَا، حضرت آپ ان بستی والوں سے پوچھیں، ان سے پوچھیں، اور وَالْعِيرَ الَّذِي يَكْبَرُ، اور اس قافلے والوں سے پوچھیں کہ ہم جھوٹ نہیں بول رہے۔ تو وہاں بھی لفظ قریہ آیا۔ اسی طرح قرآن پاک میں فرمایا اللہ نے میرے محبوب آپ پر جو ہم نے قرآن اتارے تنذر ام القری ومن حولھا، تو مکے کو ام القری کہا گیا۔ ام کا معنی ماں، کیونکہ یہ اصل قریہ جو ہے مکہ جو ہے یہ سبب ہے ساری دنیا کی آبادی کا، کیونکہ سب سے پہلے اللہ کا گھر یہی بنا ہے اور یہیں سے اللہ نے سب کو آبادی بخشی ہے۔ اور خدا نہ کرے جب کعبہ نہیں رہے گا تو دنیا بھی مٹ جائے گی۔ تو وہاں بھی لفظ ہے تنذر ام القری ومن حولھا۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ لفظ مدینہ کا اطلاق بھی آتا ہے اور قریہ کا اطلاق بھی ہے۔ اللہ نے مثال دی ہے کہ وہ بستی والے یعنی وہ شہر والے، وہ مکے والے بڑے اطمینان سے مطمئن ہو کے ہر طرف سے ان کی طرف رزق آ رہا تھا، شام سے بھی آ رہا ہے، یمن سے بھی آ رہا ہے، ہر طرف سے اللہ نے ان کے لیے ایسے مواسم پیدا کر دیے تھے کہ یجبا الیہ ثمرات کل شیء، ہر چیز کا پھل کھنچ کے مکے میں آ رہا ہے۔ آج بھی الحمدللہ آپ حضرات ملاحظہ کر سکتے ہیں کہ مکے میں نہ تو کوئی باغ ہے نہ کوئی نہریں ہیں، اس کے باوجود دنیا کا کوئی پھل ایسا ہے جو مکے میں نہ مل رہا۔ منڈیاں بھری پڑی ہیں ماشاءاللہ، جا کے دیکھیں، سیب ہے تو اعلیٰ سے اعلیٰ ہے، امرود ہے، کنو ہے، مالٹا ہے، دنیا کی ہر نعمت۔
اور اکناف اقطار عالم سے پہنچ رہی ہے. تو اللہ نے ان کے لیے اتنی فراخی پیدا کی تھی. اور رزقھا رغدن، رغدن کا معنی بڑی آسانی سے، من کل مکان، ہر طرف سے.